العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كنا قعودا ای قاعدین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. فی نفر ای مع جماعت، حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا. اظہر جمع ہے، یہاں اظہرنا تاکید کے لیے زائد کیا گیا ہے، کیونکہ ما قبل میں اس سے پہلے من بیننا. فأبطأ علینا، ابطأ حمزہ کے ساتھ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے. ای مکث وتوقف عنا کثیرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور آپ کے واپس آنے میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی، آپ تشریف نہیں لائے. وخشینا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا کہ ان یقتطع دوننا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عدم موجودگی میں کوئی دشمن آپ پر حملہ کر دے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے. خشینا، خشیہ یخشا خشیتاً، خشیہ کہتے ہیں الخوف مع العظمہ یا خوف مع تعظیم. جو خوف کسی کی عظمت کے پیش نظر ہوتا ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے. خشیت خاص ہے، خوف عام ہے. ان یقتطع دوننا، اقتطع یقتطع اقتطاعا، یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے. ان یقتطع ای من ان یقتطع دوننا. دوننا یہاں پر یقتطع کی ضمیر مستتر سے حال واقع ہو رہا ہے. ای متجاوزا عنا. وفزعنا ای اضطربنا، ہم گھبرا گئے، بے چین ہو گئے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مترادفین میں سے ایک کا دوسرے پر عطف استمرار کے غرض سے ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. فزعنا کا عطف خشینا پر ہے. یہ استمرار کا فائدہ دے رہا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کذبت قبلہم قوم نوح، پھر کہا گیا فکذبوا عبدنا، ای کذبوہ تکذیبا غب تکذیب، تکذیب کے بعد خوب تکذیب کی. تو استمرار کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. خشینہ اور فزعنا دونوں کے درمیان معنی کے اعتبار سے مغایرت بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے خشیت کا معنی باطنی خوف اور فزع کا معنی ظاہری اضطراب اور بے چینی، اور یہ مغایرت ترادف کے مقابلے میں ظاہر تر ہے. اس لیے کہ تاکید کے مقابلے میں تاسیس یعنی نیا معنی مراد لینا بہتر ہوتا ہے. جملہ مشہور ہے التاسیس اولی من التاکید، خاص طور پر جب کہ لفظی مغایرت موجود ہو. یہاں پر ہے
خشینہ اور فزعنا میں لفظی مغایرت ہے، تو معنی کے اعتبار سے مغایرت بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتلایا کہ خشیت کا معنی باطنی خوف اور فزع کا معنی ظاہری اضطراب اور ظاہری بے چینی۔ خشینہ پر فزعنا، ففزعنا فا کے ساتھ عطف کی وجہ یہ ہے کہ ثانی کا اول پر ترتب ہے، یعنی فزع یہ خشیت کا سبب ہے۔ گھبرائے کیوں؟ اس لیے کہ خشیت طاری ہوئی۔ فقمنا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں اور تلاش میں اور آپ کے تفحص میں نکل پڑے۔ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَا، سب سے پہلا شخص جو گھبرایا وہ میں تھا۔ یہ خشیت سب سے زیادہ مجھ پر طاری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سب سے پہلے گھبرا گیا۔ فَخَرَجْتُ، چنانچہ میں مجلس سے باہر نکل پڑا، ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے چلتا گیا یہاں تک کہ میں اتیت حائطا، حائط ایسے کھجور کے ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کو دیواروں سے گھیرا گیا ہو، البستان المحوط، باؤنڈری والا، احاطے والا باغ۔ اتیت حائطا للانصار لبنی النجار، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، انصار میں تعمیم عموم تھا اور بنو نجار یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے، یا یہ لبنی النجار بدل بعض بھی ہو سکتا ہے۔ میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس باغ کے پاس آیا اور میں نے اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھا کہ نبی کا کریم علیہ السلام ممکن ہے کہ اس باغ میں ہوں۔ فدرت به، دارا یدور دورا، میں باغ کا چکر لگانے لگا اور جی میں کہہ رہا تھا هل اجد له بابا، کہ مجھے کوئی دروازہ مل جائے تاکہ میں باغ کے اندر داخل ہو جاؤں۔ فلم اجد له بابا، مگر میں نے اندر داخل ہونے کا کوئی دروازہ پایا نہیں۔ ممکن ہے دروازہ ہوگا مگر شدت فزع اور گھبراہٹ کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ وہ دروازہ معلوم نہیں کر سکے۔ فَإِذَا رَبِيعٌ، اذا یہاں پر مفاجاتیہ ہے اور ربیع کہتے ہیں الجدول الصغیر، جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا نالی یا چھوٹی نہر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اچانک دیکھا کہ ایک نالی نظر آ رہی ہے، يدخل في جوف حائط من بئر خارجۃ، جو باغ میں داخل ہو رہی ہے ایک ایسے کنویں سے نکل کر جو باہر تھا۔ خارجۃ یہ بئرن کی صفت ہے۔ ابو عمرو بن صلاح نے اسی طرح نقل کیا ہے، البتہ حافظ ابو موسیٰ اصفہانی وغیرہ نے 3 طرح ذکر کیا ہے۔ پہلی وجہ تو یہی جو ابھی بتائی گئی کہ خارجتن یہ بئرن کی صفت ہے۔ دوسری وجہ من بئرن خارجہ، آئے مضمومہ کے ساتھ، یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ، ایسا کنواں جو اس کے باہر تھا، تو جس کا مرجع خارجہ میں یہ حائط ہو جائے گا، اس باغ کے باہر تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ذکر کی ہے کہ من بئر خارجت، من بئر خارجہ، یعنی بیر کی اضافت خارجہ کی طرف۔ اس صورت میں خارجہ ایک آدمی کا نام ہوگا۔ تو یہ 3 وجہ ذکر کی گئی ہے، مگر یاد رکھیں کہ وجہ اول
مشہور اشہر بھی ہے اور اظہر بھی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ذکر فرمایا۔ والربی الجدول، یہ جملہ راوی حدیث کے طرف سے بطور تفسیر کے ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ قال فاحتفظت، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دبک کر اندر گیا، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو سکیڑا، چھوٹی نالی تھی تو داخل ہونا مشکل تھا، اس لیے سکڑ کر اندر داخل ہوا۔ احتفظ یحتفظ احتفاظا، زائے معجمہ کے ساتھ، اور ایک لغت احتفرت رائے محملہ دونوں کے ساتھ مروی ہیں، لیکن احتفظت زائے معجمہ کے ساتھ بہتر ہے اور صحیح ہے۔ احتفاظ کے معنی جیسے میں نے ابھی بتایا، اپنے جسم کو چرانا، سکیڑنا۔ مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نالی کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے بدن کو جو ہے چرا لیا اور دبک کے باغ میں داخل ہو گیا۔ فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو ہریرہ، آپ علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اانت ابو ہریرہ، ارے تم ابو ہریرہ ہو؟ استفہام تقریری ہے اور یہی ظاہر ہے، اے ابو ہریرہ تم ہی ہو، یا یہ کہ یہ انت ابو ہریرہ استفہام برائے تعجب ہے، ابو ہریرہ تم اندر کیسے آ گئے؟ تو بہرحال استفہام تقریری بھی ہے، ہو سکتا ہے، اور یہی ظاہر ہے جیسے میں نے بتلایا، اور دوسرا جو احتمال ہے کہ یہ استفہام برائے تعجب ہے۔ فقلت نعم یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں ابو ہریرہ ہوں۔ قال ما شأنک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا، تمہارے آنے اور تمہاری اضطراب کی کیا وجہ ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا، کنت انت من بین اظہرنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، ہمارے قلوب آپ پر اعتماد کیے ہوئے تھے، ہمارے سینے آپ کے سامنے منشرح تھے۔ فقمت عنا، آپ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ فابطأت علینا، اور آپ کے واپس آنے میں اتنی زیادہ تاخیر ہو گئی کہ ہم خشینا، ڈر گئے۔ اولاً تو ہمیں آپ پر خوف ہوا، پھر ثانیاً ہمیں اپنے اوپر خوف ہوا، ہمارے اوپر خوف طاری ہوا، ان تقطع دوننا، کہ کہیں آپ کے دشمن آپ کو آپ کے احباب اور اصحاب سے جدا کر کے ہلاک نہ کر دیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چل سکے، یا یہ کہ ہم آپ کو نہ پا کر ہم ہلاک ہو جائیں۔ ففزعنا، ہم گھبرا گئے اور آپ کے تجسس اور تفحص میں بے تابانہ نکل پڑے، چل پڑے۔ فکنت اول من فزع، خائفین خاشعین، اور آپ کے مشتاقین میں سب سے پہلا میں تھا جو گھبرا گیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے تعلق کی اور محبت کی اور مودت کی بات ہے۔ فأتیت هذا الحائط، یہ خیال کرتے ہوئے کہ آپ اندر ہوں گے میں اس باغ کے پاس آ گیا۔ فاحتفظت کما يحتفظ الثعلب، داخل ہونے کا جب مجھے راستہ نہیں ملا اور ایک چھوٹی سی جدول نہر یا نالی نظر آئی جس میں داخل ہونا دشوار تھا، اس لیے میں لومڑی کے طرح سکڑ کر اور دبک کر اندر داخل ہو گیا۔
وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور دیگر حضرات بھی آپ کا حال معلوم کرنے کی غرض سے میرے پیچھے ہی موجود ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، یہ جملہ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ جملہ حالیہ ہے، نعلیہ نے تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین مبارکین حضرت ابو ہریرہ کو بطور نشانی عطا فرمائے تھے، تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کر کے آ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے محبین یعنی چاہنے والوں کو یہ بشارت دی کہ اذهب بنعلی ہاتین، کہ اے ابو ہریرہ ان دونوں میری جوتیوں کو لے کر جاؤ۔ بنعلی میں با جو ہے وہ تعدیہ کا ہے، لے جاؤ، ہاتین یہ تاکید ہے جس کا مقصد تنبیہ ہے۔ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام نوری میں تجلی طوری حاصل ہوئی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں سے جوتیوں کو اتار دیا اور ابو ہریرہ کو دے دیا، اور آپ نے اپنے اصحاب کو عطا فرمائی۔ نعلین کے بھیجنے کی تخصیص کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ان کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی، دوسرے یہ بیان کی گئی ہے، اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ آپ کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری محض تبشیر اور تسہیل علی الامہ کے لیے ہوئی ہے، امت پر سہولت اور آسانی کا معاملہ کرنے کے لیے ہوئی ہے، آپ دشواری پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، اور تبشیر آپ کا مقصود ہے اور تسہیل مقصود ہے۔ تیسرے آپ کے اصحاب کی ثابت قدمی اور استقامت بعد الاقرار کی طرف اشارہ ہے۔ جو نعلین کو دینے میں اس طرف اشارہ آپ کے جو اصحاب ہیں اور احباب ہیں ان کی ثابت قدمی اور اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کے بعد استقامت، جیسے حدیث میں اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ کہو پھر اس پر جم جاؤ۔ اور حضرات صحابہ تمام افعال میں اور اعمال میں اور کوششوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں ہیں اور آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ومن لقیک، تم سے ملے یا تم اس سے ملو، من وراء هذا الحائط، یہ قید واقعی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ، یشہد ای حال کونہ ان لا الہ الا اللہ، شہادت توحید، شہادت رسالت کو لازم ہے۔ یہاں پر کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ صرف یہاں پر شہادت توحید ہی کا ذکر ہے؟ اس سے قبل بھی یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں میں تلازم ہے، شہادت توحید اور شہادت رسالت میں۔ تو یہاں پر جو ہے صرف ایک کا ذکر کیا گیا ہے، یہ از قبیل استثناء ہے، استغنا ہے، از قبیل استغنا اور از قبیل اکتفا، دونوں میں سے ایک کے ذکر کرنے پر اکتفا کر دیا اور دوسرے سے استغنا ہو گیا۔ مگر شہادت توحید کا ذکر شہادت رسالت کے ذکر کو مستلزم ہے، لازم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دونوں میں ایسا تلازم ہے کہ توحید کے بغیر رسالت اور رسالت کے بغیر توحید درست نہیں ہوتی۔ مستیقناً بہا قلبہ، قلبی انشراح کے ساتھ ہو، توحید رسالت میں کوئی شک شبہ تردد نہ ہو، جو کہ ایمان اجمالی ہے۔ فبشرہ بالجنہ، جو بھی ایسا شخص ملے اس کو جنت کی بشارت دینا اور اسے بتلا دینا جس کی صفت و حالت ہو وہ اصل میں جنتی ہے۔
یہ اہل حق کے مذہب کی دلیل ہے کہ اعتقاد توحید و رسالت کافی اور نافع نہیں، بلکہ قدرت ہو تو یا اقرار باللسان کا مطالبہ ہو، قدرت ہو یا اقرار باللسان کا مطالبہ ہو، تو محض اعتقاد توحید و رسالت کافی نہیں ہے، بلکہ اقرار باللسان بھی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ متفق علیہ بات ہے کہ محض اقرار بلا اعتقاد کے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، تو دونوں چیزیں چاہیے، اعتقاد بھی اور اقرار بھی۔ مستیقناً استیقان تو قلب ہی سے ہوتا ہے، پھر آپ کہیں گے کہ یہاں قلبہو کا ذکر کیوں کیا گیا، تو یاد رکھیے یہاں قلبہو کا ذکر بے فائدہ نہیں، بلکہ اس کا مقصد تاکید ہے، یا مجاز کے توہم کی نفی مراد ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے رأیت بعینی، میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا، ارے بھی دیکھنا تو آنکھ سے ہی ہوتا ہے، پھر بھی تاکید کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا ہے، کہتے ہیں نا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، یہاں پر آپ دونوں اعراب پڑھ سکتے، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ عُمَرَ اور فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ۔ عمرہ اور عمر کانا کی خبر ہونے کی وجہ منصوب بھی ہے، اور بعض حضرات نے اسمیت کی بنا پر اسے مرفوع بھی پڑھا ہے، ایسی ہی اولا میں اس کے برعکس کیا جائے گا۔ فضرب عمر بین ثدیی، یہاں عبارت میں تقدیر ماننا ضروری ہے، جس پر سیاق سباق دلالت کر رہا ہے، یعنی فقال عمر، حضرت عمر نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ارجع، ابو ہریرہ واپس جاؤ، اور مقصد کیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مراجعت کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تم واپس جاؤ۔ ابو ہریرہ نے مانا نہیں اور انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے واپس جانے پر تیار نہیں ہوئے، تو حضرت عمر نے خفا ہو کر سینے پر ہاتھ مارا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.